بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد حیدر نقشبندی، پروگرام ناد نگر کے باسی کی 7ویں نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین سب سے پہلے ایک خوبصورت بات جو میں کرتا ہوں، اس میں آج میں نے حدیث پاک کا چناؤ کیا ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات پہ، اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 معزز مہمان سراہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ان میں ایک ہمارے پروگرام کی نشست میں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ آج ان کے صاحبزادہ جو ویانا آسٹریا سے تشریف لائے ہیں، اور میں ان کا بھی تعارف کرواتا چلوں۔ اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بزرگ سراہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج غلام رسول نیمی صاحب یہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادہ جناب غلام مصطفیٰ نیمی صاحب جو ویانا آسٹریا سے تشریف لائے ہیں، اور وہ صرف نعت خواں ہی نہیں ہے بلکہ نعت گو شاعر بھی ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت کتاب جو کہ آرزو نعتیہ کلام ہے اس میں جو ان کی شائع ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ وہ دیگر 2000 ماشاءاللہ کلام وہ مزید لکھ چکے ہیں، اور ویانا ہی میں وہ ماشاءاللہ منہاج نعت کونسل کے صدر بھی ہیں، اور اپنی خدمات حضور کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں، چاہے کوئی مقابلہ نعت ہو، محفل نعت ہو، دیگر جو محافل ہوتی ہیں اس میں اپنی حاضری لگواتے ہیں، اور حضور کی ثناءہانی مدح سراہی یہ ہمارے جو ماشاءاللہ بزرگ ہیں، ان کے صاحبزادہ تشریف فرما ہیں، ان کی پہچان ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، اور تعارف تو ان کا ہو چکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ غلام رسول نیمی صاحب، آپ دوبارہ ہماری اس نشست میں، ہمارے اس پروگرام ناد نگر کے باسی میں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب قبلہ غلام مصطفیٰ نیمی صاحب آپ بھی تشریف لائے۔ ہم آپ دونوں ہستیوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اور میں بلا تخیر وقت کو بچاتے ہوئے ناظرین میں چاہ رہا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ جناب قبلہ غلام مصطفیٰ نیمی صاحب سے ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ یہ جناب اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام، جی ماشاءاللہ، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار جو میں پیش کرنے کے ساتھ بسم اللہ کیجیے۔ اے خدائے جمال و زیبائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوب ہے تیری عالم سبحان اللہ، خوب ہے تیری عالم کیا کہنے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اے خدا اور شعر لکھتے ہیں، بسم اللہ۔ تو کہاں ہے واہ، کہاں نہیں ہے تو، واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، تو کہاں
شک کیا کہنے. محو حیرت ہے تاب گویا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ محو حیرت ہے تاب گویائی. اے خدا سبحان اللہ. اعظم اس نام سے واہ واہ واہ. ہے دنیا میں واہ واہ واہ. اعظم اس نام سے ہے گلشن میں واہ واہ. زندگی تازگی اور واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی تازگی اور سبحان اللہ. کیا کہنے ماشاءاللہ. جی ناظرین آپ سن رہے تھے غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب نے حمد باری تعالیٰ پیش کی اور ہمارے بزرگ نعت گو شاعر جناب اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام یقیناً آپ نے پسند بھی کیا ہوگا. انشاءاللہ آگے چل کے بھی اسی طرح ان سے ہم کلام سنتے ہیں. اور بالخصوص میں ان کے والد گرامی الخاج غلام رسول نعیمی صاحب کی طرف آتا ہوں اور بڑا ایک معصومانہ سوال ان سے میں کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو سنا اور کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی گھر میں کوئی بیٹا یا بیٹی نعت پڑھتی ہے. تو یہ تو بڑے کرم کی بات ہے, بڑے کرم کے سلسلے ہیں. کیفیت ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ بیان ہو جاتی ہے, کہیں پہ پھر جیسے میں بیٹھا ہوں آج اس پروگرام میں پوچھا ہے ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے کلام پڑھا حمد باری تعالیٰ اور آپ کے استادوں کا یہ کلام ہے, تو کیا کیفیت ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ایسا بیٹا عطا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جو حضور کی ثنا خانے کے لیے زندہ چن لیا باد گیا. الحمدللہ. اور بہت سکون ہوتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اچھے راستے پہ چلایا ہے. الحمدللہ. آئندہ بھی اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب جو چیز نظر آتی ہے کہ والد محترم تشریف فرمائے آپ کے ساتھ اور کہہ لیں کہ دعائیں دے رہے ہیں آپ کو آسان لفظوں میں. تو یہ دعائیں صرف یہیں بھی نہیں ہیں کہ آپ سامنے ہیں تو دعائیں ہیں, آپ کے پیچھے بھی جب کہیں پہ بھی ہیں آپ تو یہ دعائیں وہ پیچھا کرتی ہیں, یہ دعاؤں کا ساتھ ہے. اور یہ ان کی دعاؤں کی ہی برکتیں ہیں کہ اللہ پاک کی نشانی بھی ہے. پھر اللہ پاک نے آپ کے کلام میں آپ کی زبان میں وہ سوز و گداز عطا کر دیا. والدین کی دعائیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ناظرین یہ دو چیزیں جس شخص کو نصیب ہو جائیں ثنا خوانی میں تو اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہاں پہ ناظرین وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے
اور بالخصوص آج ہمارے جو مہمان تشریف فرما ہیں یہاں پہ الخواج غلام رسول نعیمی صاحب اور ان کے صاحبزادہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب، اور میں غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کی طرف بڑھوں گا اپنی اس بات کے ساتھ کہ نعت کا جو آغاز ماشاءاللہ آپ نے کیا، اور یہ میں غلام رسول نعیمی صاحب سے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ نعت میں آ جانا، نعت کا آغاز کس طرح اور کیسے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کو بچاتے ہوئے میں بھی یہ دوسرا سوال بھی آپ سے کروں گا کہ نعت کی فیلڈ میں آپ کے جو استاد تھے وہ کون تھے؟ جی، نعت میں آ جانا وہ یہ تو اللہ پاک کا شکر اور فضل ہے کہ ماشاءاللہ میرے سامنے یہ رول ماڈل میرے یہی ہیں والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سلامتی اور صحت عطا فرمائے، ہمیشہ ان کا سایہ ہم پہ اور تمام جو ثنا خانان سیالکوٹ ہیں بالخصوص یہ بابا نعت خان ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اس میں کوئی شک ان پہ سلامت رکھے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی نعت کے لیے وقف کی، بے شک اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ خوش قسمتی ہماری الحمدللہ کہ جب ہم ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ حاجی غلام رسول صاحب کے بیٹے ہیں۔ اور سجاد بھائی ایک مزے کی بات ہے، میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، جی مکہ شریف میں میں نے بیٹھ کے کعبہ شریف کے سامنے ایک حمد باری تعالیٰ لکھی، ماشاءاللہ، یہ بڑی 6-7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد مدینہ شریف میں حاضری ہوئی، تو میں مسجد نبوی کے سین میں بیٹھا تھا، جی تو 5-6 آدمی بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، ان میں سے 2 میری طرف آگے اٹھ کے تو مجھے کہنے لگے کہ یار آپ حاجی غلام رسول صاحب کے بیٹے ہیں، مدینہ شریف میں آسٹریا سے آیا ہوا، وہی جان پہچان نہیں، میں جانتے، میں کہ جی بالکل، آپ میں کیسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم سیالکوٹ سے سٹی پلازا کے تاجر ہیں ہم، تو تاجروں کا ایک گروپ جو ہے مدینہ شریف میں عمرہ کے لیے وہ مکہ شریف سے ہو کے مدینہ شریف آیا، تو کہتے ہیں رات کو جو محفل تھی اس میں حاجی صاحب کی نعتیں سن کے ہم آئے، الوداعی جو محفل ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو یہ کہتے ہیں آپ بھی نعت پڑھتے ہیں؟ میں کہا ہاں یار، حاجی صاحب کا بیٹا اور نعت نہ پڑھے، یہ کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو انہوں نے مجھے وزٹنگ کارڈ دیا کہ ہوٹل میں ہم ایک نعت کا محفل رکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں یار، مدینہ شریف آ کے ہوٹل میں نہیں، گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے، وہاں اجازت تو نہیں ہوتی، لیکن ہم وہ 6-7 آدمی تھے، وہ آگے، ہم عصر کے بعد میں نے آنکھیں بند کر کے نعت شریف پڑھنا شروع کی، مغرب کی اذان ہو گئی، اور ماشاءاللہ جب آنکھیں کھولی تو سینکڑوں لوگ محفل سرکار کے سن کے وہاں پہ بیٹھے اور آنسوں کی برسات جاری تھی۔ یہ کرم نہیں تو کیا ہے، وہاں پہ کرم ہی کرم ہے، اور یہ بزرگوں کی دعائیں ماشاءاللہ۔ اور پہلی جو نعت کی انہوں نے ترغیب دی اور جو انہوں نے ہم سکھانا شروع کیا وہ تو گھر سے ہی تھا ماشاءاللہ، پہلے استاد والد محترم جو ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو پھر کوئی استاد آپ نے ایسے جی، اس کے بعد مجھے حاج صاحب قبلہ، میں چھوٹا تھا بھی، پرائمری میں تھا، تو مجھے قبلہ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کاچھو پورہ میں آپ کا گھر تھا ماشاءاللہ، تو آپ ینگ تھے ماشاءاللہ اس وقت، بڑے پیارے بوسکی کا سوٹ پہنا ہوا، اور وہاں پہ لے کے مجھے گئے، کہتے ہیں یہ بچہ شاگردی میں آپ کے دینا چاہتا ہوں۔ کب کی بات ہے یہ؟ کچھ یاد پڑتا ہو؟ میرے خیال ہے 79 اور 80 کے حوالے دور۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی یہ 40 سال پہلے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ عرصہ سارا ماشاءاللہ شکر ہے ہم اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یاد میں وہ ثنا خوانی میں سارا۔ بالکل جی، گھر سے ماحول ملا آپ کو، اور وہ بڑے خوش قسمت ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ناظرین، جن کو گھر سے ہی ماحول مل جاتا ہے نعت کا، اور یہ بہت کم چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے جو والدین اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سرکار کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور اس میں یہ کہ قیامت کے دن نعیمی صاحب اس کا اجر کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بچپن میں اپنے بچوں کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دینا۔ حضرت حسان بن ثابت کے جھنڈے کے نیچے ماشاءاللہ سب کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور نعت خوانوں کا ایک اور بڑا کردار ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کو بیٹا عطا کرتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بیٹے کا نام حسان رکھوں، تو یہ بڑی نسبتیں ہیں۔ جی نعیمی صاحب، یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف بڑھوں اور آپ بھی نعت شریف یہاں پہ ہمارے پروگرام میں پیش کریں۔ اور ناظرین، آپ انشاءاللہ آپ نے غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کو سنا ہے، آپ غلام رسول نعیمی صاحب کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ اس میں کوئی فرق نہیں، ہو بہو ماشاءاللہ جس طرح والد محترم نعت پڑھتے ہیں وہی انداز وہی آواز، اور اس طرح غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب صاحبزادہ صاحب ہیں ان کا بھی وہی انداز ہے اور وہی ماشاءاللہ ان کی آواز ہے، آپ ضرور پسند فرمائیں گے۔ جی
آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے. آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی. کیا آرزو ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ. آرزو کرے تو کرے واہ 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 نعیمی صاحب. آدمی مدینے کے. واہ واہ واہ، سلامت رہے. جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ. ہو جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی. انشاءاللہ ضرور. مصطفیٰ کے قدموں کو واہ چوما ہے تو جی بھر گئے. واہ واہ، مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے تو جی بھر گئے. جھومتی ہے قسمت پر ہر گلی مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھومتی ہے قسمت پر ہر گلی مدینے کی. کیا بات، کیا کہنے. ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی. واہ واہ، حاضری مدینے کی. سبحان اللہ. عاشقوں سے سنتے تھے خود بھی جا کے دیکھا ہے. زہے نصیب، کیا کہنے. عاشقوں سے سنتے تھے خود بھی جا کے دیکھا ہے. زندگی مدینے کے واہ واہ واہ، بندگی. مدینے. سبحان اللہ، بندگی مدینے کی. زندگی مدینے کے بندگی مدینے کی. سبحان اللہ. ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی. واہ واہ واہ. بیٹھے تھے نیازی کبھی مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ. سبحان اللہ. بیٹھے تھے نیازی کبھی مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ. واہ 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 واہ. یاد آ رہی ہے مجھے وہ گھڑی سبحان اللہ. مدینے کی. کیا کہنے. سبحان اللہ. یاد آ رہی ہے مجھے وہ گھڑی مدینے کی. سبحان اللہ. آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی. ہو ہی جائے گی ایک دن
حاضری مدینے کے آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی انشاءاللہ. ناظرین دعا ہے میری کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در ہم لوگوں کے لیے بند کیے گئے ہیں، اس میں اللہ پاک اپنے اور اپنے محبوب کے در کو پھر سے آباد کر دے، ہم جیسے گناہ گاروں کو حاضری نصیب فرمائے. بڑا خوبصورت کلام ناظرین پیش کیا غلام رسول نعیمی صاحب نے. یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. جی ناظرین بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں الحاج غلام رسول نعیمی صاحب اور ان کے صاحبزادہ جناب غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب جو ویانا آسٹریا سے تشریف لائے ہیں، ان سے بھی نعتیں ہم سن رہے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین یہاں پہ میں تعارف کرانا چاہوں گا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کی اس کتاب کا جو ماشاءاللہ مارکیٹ میں آ چکی ہے. نعت کے حوالے سے نعتیہ کلام ہے جس میں اردو اور پنجابی کلام پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کے مصنف بھی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب ہیں. ذوق آرزو یہ کتاب ہے اور یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور ضرور اس کو خریدیے بھی اور اس کا مطالعہ بھی کیجیے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں لکھی گئی ہیں ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت کو مزید اجاگر کریں گی پڑھ کے اور سن کے بھی انشاءاللہ. اور یہاں چل کے میں یہ بھی بات شیئر کرتا چلوں کہ اس کتاب کے علاوہ بھی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب نے کم و بیش 2000 کلام اب تک لکھ چکے ہیں وہ، اور وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مزید ان کی کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آتی رہیں گی. تو ناظرین میں چاہوں گا یہاں پہ کہ ذوق آرزو جو ایک کتاب ہے اسی میں سے میں قبلہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی کلام چن کے اور ہمیں اس کی جو ہے حاضری پیش کریں ہمارے اس پروگرام ناد نگر کے باسی میں. جی نعیمی صاحب اس کتاب میں کوئی پیارا سا کلام جو ہماری سماعتوں دو تین اشعار پیش کرتا ہوں. بسم اللہ کریں. طرز استاد گرامی قبلہ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور کلام ماشاءاللہ. بلوان جو سرکار ذرا ہوش سے جانا. کیا بات، واہ واہ واہ. سبحان اللہ کا بھی حکم ہے کہ وہاں کے اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. بلوان جو سرکار ذرا کیا کہہ ہوش سے جانا کہ در ان کا کوئی عام نہیں، در ہے شاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک در ان کا کیونکہ ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی جا ان کا سبحان اللہ کوئی عام نہیں. عام نہیں کیا کہیں، در ہے شاہ. اور سجاد بھائی شعر ہے. بسم اللہ ارشاد. اے امتی کئی بار
اللہ سبحان اللہ بلاتے ہیں تجھے وہ کیا کہنے سبحان اللہ بلاتے ہیں ہماری تجھے خوش قسمتی ہے کوئی شک نہیں اے امتی کئی بار بلاتے ہیں تجھے واہ واہ جس در پہ فرشتوں کو بھی ملتا نہیں جانا بے شک کیا کہنے واہ واہ جس در پہ فرشتوں کو بھی ملتا نہیں جانا سبحان اللہ سبحان اللہ اور لکھا ہے اس در پہ تو بن مانگے ہی بھر جاتی ہے جھولی بے شک سبحان اللہ اس در پہ تو بن مانگے ہی بھر جاتی ہے جھولی ارے دیتے ہیں وہ اس پیار سے منگتا ہے زمان سبحان اللہ دیتے ہیں وہ پیار منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا بے شک کیا بات کیا دیتے ہیں وہ اس پیار سے منگتا ہے زمانہ واہ واہ اشعار تو کافی ہیں مقطع پیش کرتا بسم ہوں اللہ بسم اللہ اور جبریل ندا دیں گے تجھے حکم نبی سے سبحان اللہ واہ جبریل ندا دیں گے تجھے حکم نبی سے کیا بڑے مزے بسم کی بات اللہ ہے جی جی کہ نہیں جو لکھی ہے وہ ہمیں واہ 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 تو سنانا کیا کہنے ماشاء اللہ نہیں جو لکھی ہے وہ ذرا نعت سنانا کیا بات سنا نعمی جو لکھی ہے ذرا وہ نعت سنانا کیا کہنے ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ نمی صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے تو اس حاضری کے ساتھ ایک بات کہ ماشاءاللہ یہ نعت بھی پڑھتے ہیں نعت گو شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریا میں منہاج نعت کونسل کے یہ صدر بھی ہیں وہاں پہ بھی حضور کے ذکر کی بے شمار محفلیں یہ سجاتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے قلم میں ان کی آواز میں ان کے سوز و گداز میں مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے جو یہ ورک کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی اور دیار غیر میں بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے غلام رسول نمی صاحب ان کے والد محترم ہیں اور یہ یقیناً ناظرین میں یہ بات دل سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے لیے آپ سب کے لیے ایک بہت یادگار پروگرام رہے گا انشاءاللہ جہاں پہ غلام رسول نمی صاحب تشریف فرمائے اور ان کے ساتھ صاحبزادہ صاحب ان کی نشست یادگار نشست رہے گی انشاءاللہ باتیں بے شمار ہیں کرنے کو لیکن ناظرین میں اکثر کہتا ہوں کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کو لے کے چلیں آگے
اور آخر پہ میں دونوں اپنے مہمان سنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہماری اس بزم کو رونق بخشی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آخر پہ ایک خوبصورت بات میں اکثر کرتا ہوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رب سے بہت ڈرتا ہوں، اور دوسرا اس بندے سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ پاک ہمیں، جو ہمارا حاکم ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، اس کی ہر کہی ہوئی بات پہ عمل کر کے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نافرمانیوں سے اللہ پاک سے ہم خود دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں ڈر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر پہ میں ناظرین چلتے چلتے میں نے بھی اپنی حاضری لگوانی ہوتی ہے ایک نعت کی، تو آج قبلہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کی کتاب سے جو سلیکشن ہے میرے کلام کی ذوق آرزو سے، اس کلام کے میں چند شعر پیش کرتا ہوں، اور پھر چلتے چلتے آپ سے میں اجازت بھی چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں نئے مہمانوں کے ساتھ اسی وقت اسی جگہ پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کوئی سایہ نہ تیرا ثانی ہے، کوئی سایہ ماشاءاللہ، کوئی سایہ نہ تیرا ثانی ہے، کون آقا تیری مثال کا ہے، کون آقا تیری مثال کا ہے، کوئی سایہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گالیاں سن کے بھی دعائیں دے، یہ کردار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ گالیاں سن کے بھی، گالیاں سن کے بھی دعائیں دے، میرے آقا بڑے کمال کا ہے، میرا آقا بڑے کمال کا ہے، میرا آقا۔ کیا بات، وہ جہنم میں جل نہیں سکتا، وہ جہنم میں جل نہیں سکتا، مدخواں جو بھی ان کی یال کا ہے، مدخواں جو بھی ان کی آل کا ہے، میرا آقا۔ اور مگتا ہے جناب یوں ثنا ہے آپ کا آقا، یوں ثنا ہے، یوں ثنا ہے، یوں ثنا ہے
ہے آپ کا آقا، یہ نئی میں فن کمال کا ہے، یہ نئی میں فن کمال کا ہے۔ ماشاءاللہ نمی صاحب تشریف فرما ہے اور انہی کا لکھا ہوا کلام۔ میں پھر یہ شعر پڑھتا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ یوں سناہا یوں سناہا ہے آپ کا آقا، یہ نئی میں فن کمال کا ہے، کوئی سایہ نہ تیرا ثانی ہے، کون آقا کون آقا، تیری مثال کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، بہت اچھا۔